اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال لئن اتخذت الہا غیری لاجعلنک من المسجونین صدق اللہ العظیم۔ سامعین محترم، میں نے آپ کے سامنے سورہ شعراء کی آیت نمبر 29 تلاوت کی ہے۔ ترجمہ اس کا یہ ہے کہ فرعون نے کہا کہ اگر تم موسیٰ علیہ السلام نے میرے سوا کسی اور کو معبود بنایا تو میں تمہیں بھی ان لوگوں میں شامل کر دوں گا جو جیل میں پڑے ہوئے ہیں۔ سامعین محترم، ایک مختصر سی بات آپ کو سمجھانی ہے کہ فرعون کو اس بات کا صحیح ادراک ہو گیا تھا، سمجھ لگ گئی تھی کہ جو کائنات کا نظام چلا رہا ہے، جس کا قانون کائنات کے ذرے ذرے کے اوپر لاگو ہے اور ہر ذرہ اس کے نظام کے مطابق کام کر رہا ہے، وہی اقتدار کا مالک ہے۔ لہٰذا زمین کے اوپر بسنے والے تمام لوگوں کے اوپر بھی وہ اپنا اقتدار مانگتا ہے۔ انسان کو چونکہ اس دنیا کے اندر ایک امتحان کے لیے بھیجا گیا، ہر امتحان اس کا یہ ہے کہ اس نے اپنی مرضی سے، دل کی خوشی سے اللہ کے اقتدار کو، اللہ کے نظام کو اپنے درمیان رہنے سہنے کے لیے نافذ کرنا ہے۔ یہ بات فرعون کو سمجھ لگ گئی تھی، اسی لیے اسے پتہ لگ گیا کہ اگر اللہ کا اقتدار یہاں پر قائم ہوگا، اللہ کا نظام چلا، تو پھر میری بادشاہت چلی جائے گی۔ اسی لیے اس نے موسیٰ علیہ السلام سے یہ کہا کہ اگر میرے علاوہ تو نے کسی اور کو الہ بنایا، صاحب اقتدار بنایا، کسی اور کا نظام میرے نظام کے برابر لا کر کھڑا کر دیا، یا میرے نظام کو ختم کر کے تو نے اللہ کا نظام لانے کی کوشش کی، تو میں تمہیں جیل میں ڈال دوں گا، قید کر دوں گا۔ یہ بات ہمیں کیوں سمجھ نہیں لگتی؟ یہ بات ہمیں کیوں نہیں سمجھ میں آتی کہ قرآن بارہا بہت مختلف انداز کے اندر کئی مرتبہ یہ بات بتا چکا ہے کہ الہ وہی ہوتا ہے جس کا نظام، جس کا قانون ملک کے اندر چل رہا ہو۔ یہ بات فرعون کو سمجھ آ گئی ہے، ہمیں بھی بطور مسلمان، بطور مومن یہ بات سمجھ لینی چاہیے کہ اگر اللہ کا قانون اور اللہ کا نظام ہمارے ملک کے اندر نافذ نہ ہوا، یا اس کے لیے ہم نے کوشش نہ کی، تو پھر ہم زبانی طور کے اوپر اللہ کو اپنا الہ کہتے رہیں تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا جب تک ہم اللہ کے نظام کو اپنے ملک کا نظام بنا نہیں لیتے۔ وہ ہمارا الہ کبھی نہیں بنے گا۔ اور یہ بات غلط فہمی انسانوں کو جتنی جلدی ہو اپنے سے نکال لینی چاہیے، تاکہ قبر کی منزلیں آسان ہو سکیں۔ وما علینا الا البلاغ۔